اب جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود قرار دے دیا تو وہ کیا کہنے لگا اللہ سے؟ ربی بما اغویتنی، اے میرے رب اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اب دیکھیں غلطی خود کیا اور اللہ سے کہہ رہا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا فبما اغویتنی، اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور جس کی وجہ سے گمراہ کیا، تو اب دیکھنا میں کیا کروں گا، کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ کیا کروں گا میں؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا، اپنا نافرمان پائے گا۔ اللہ نے بھی کہا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، جاؤ نکلو یہاں سے، اور یاد رہے جو بھی تمہاری بات مانے گا تو میں اس کو بھی اور تم کو بھی، تم سب کو جہنم کے اندر اٹھا کر کے ڈال دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس نے جو وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اسی دن سے وہ اپنے اس کام میں لگ گیا۔ ادھر آدم اور حوا جنت میں، ابلیس بھی ابھی تک جنت میں ہے، زمین پر نہیں بھیجا گیا۔ آدم اور حوا کو ابلیس گمراہ کرنے کے راستے پر لگ گیا۔